میں یہ قیام کر رہا ہوں تو اس کا مقصد توسیع پسندی نہیں ہے، ملک کا حصول نہیں ہے، کسی شخص پہ ظلم کرنا نہیں چاہتا، کوئی اور مقصد میرے اس قیام کا نہیں ہے، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ تمہیدی گفتگو ہے میرے دوستو، میرے ساتھ ساتھ رہنا، اور سلسلہ گفتگو ظاہر ہے کہ بہت طویل ہے۔ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اس لیے میں نے خروج کیا۔ پالیسی تو آ گئی نا حسین کی۔ عجیب بات یہ ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا، عجیب بات یہ ہے کہ حسین ابن علی نے صرف اپنی گردن نہیں دی۔ ذرا دیکھنا کہ کربلا کا واقعہ ہوا کیا ہے، تھوڑا سا تمہید میں وقت لوں گا اور پھر میں آئے مبارکہ کی طرف جاؤں گا۔ دیکھو بھائی، ابو طالب کے 4 بیٹے، طالب، جعفر، عقیل، علی، ٹھیک ہے نا۔ اب طالب کے سلسلے میں تاریخیں خاموش ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ عقیل بہت مشہور شخصیت ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے ان کے تذکرے سے۔ جعفر طیار کو کون نہیں جانتا، اور علی ابن ابی طالب تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ اچھا، بیٹے تو 4 تھے ابو طالب کے بیٹے 4 تھے، لیکن کوئی بھی علی جیسا نہیں ہے۔ بھائی، عقیل علی جیسے نہیں ہے، ایک ماں باپ سے آئے لیکن عقیل علی جیسے نہیں ہے، جعفر طیار علی جیسے نہیں ہے۔ بھائی بہت توجہ رہے، طالب علی جیسے نہیں ہے، تو جب علی سگے بھائیوں جیسا نہیں ہے تو یہ یاروں سے کیا ملا رہے ہو؟ میں جملہ تو یاد رکھو گے نا کہ علی جب اپنے بھائیوں جیسا نہیں ہے، اپنے بھائیوں سے نہیں ملتا، تو دوسروں سے کیا ملے گا؟ تو ابو طالب کے 3 بیٹے، اب طالب کا ذکر تاریخیں خاموش ہیں اس لیے ذکر نہیں کر سکتا، جعفر، عقیل، علی، ٹھیک ہے نا۔ کربلا کے میدان میں حسین نے صرف اپنے ساتھی قربان نہیں کیے، تینوں سگے چچاؤں کی اولاد قربان ہوئی ہے۔ جب اصحاب گئے، جب انصار گئے، جب کوئی دوست نہ رہا، تو اب بنی ہاشم کی باری آئی، اور جب بنی ہاشم کی باری آئی تو سب سے پہلے جو لوگ میدان میں گئے وہ اولاد عقیل ہیں، اور اولاد عقیل میں سب سے پہلے جو 2 بچے گئے وہ مسلم ابن عقیل کے 2 بیٹے ہیں۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ اولاد عقیل کے 8 لاشیں حسین نے میدان کربلا میں اٹھائی ہیں؟ اولاد عقیل کے بعد دیکھو، میں ترتیب شہادت بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ اس خاندان کے کتنے لوگ تھے۔ اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر طیار میدان میں آئی۔ جعفر طیار کی اولاد پوچھو گے نا کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے 2 بیٹے انو محمد۔ جب مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے، عقیل کی اولاد شہید ہو گئی، تو ایک مرتبہ فضہ سے کہا، فضہ ذرا میرے بھائی کو تو بلا۔ فضہ حسین کو بلا کے لائی۔ اب بھائی سے زیادہ بہن کے تیور کو کون پہچانے گا؟ چہرے پہ جلال دیکھا، کہا بہن بات کیا ہے؟ کہا بھیا سب کو جنگ کی اجازت ملی، میرے بیٹوں کو نہیں ملی۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ بہن یہ شیر کے بچے ہیں، ہر بار کہتے ہیں مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے، لیکن میں نے اجازت نہیں دی۔ کہا بھیا اب میں آپ سے درخواست کروں گی، آپ منع تو نہیں کریں گے نا؟ کہا بہن آج تک تمہاری کوئی بات
میں نے رد کی ہے؟ کہا بھیا میرے بچوں کو جنگ کی اجازت دیجیے. کہا تمہارے کہنے پہ اجازت دے رہا ہوں. جب اجازت مل گئی نا تو دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹو میدان میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لڑو کہ فوجیں خود پکار اٹھے کہ جعفر طیار کا پوتا لڑ رہا ہے، حیدر کرار کا نواسا لڑ رہا ہے. بچے گئے، شہید ہوئے، آواز دی، عباس چلے، حسین چلے. ایک لاشا عباس نے اٹھایا، ایک لاشا حسین نے اٹھایا. جب آئے ہیں نا اس خیمے میں جس میں لاشیں لا کے رکھے جا رہے تھے تو فضا دوڑتی ہوئی گئی اور کہنے لگی بی بی آپ کے بیٹے آ گئے. پہچانو کربلا کو. بی بی آپ کے بیٹے آ گئے. فرمانے لگی کہ میں نے تو انہیں مرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ کیسے آ گئے؟ کہا بی بی چل کے تو دیکھ لیجئے. آئی، دونوں لاشوں پہ نگاہ پڑی، کہا بچوں میں تم سے خوش ہوں، تم نے مجھے سرخرو کر دیا. اولاد عقیل گئی، اولاد جعفر گئی، اور اب اولاد علی کی باری آئی. سنو تاکہ کربلا کی تلخیص تمہارے ذہن میں پہلی محرمی کو محفوظ ہو جائے. اولاد علی کی باری آئی. عباس، ان کے 3 بھائی، پہلے سب سے چھوٹے کو بھیجا، جب اس کا لاشا آ گیا تو پھر اس سے بڑے کو بھیجا، جب اس کا لاشا بھی آ گیا تو اس سے بڑے کو بھیجا، اور جب تینوں جا چکے تو ایک مرتبہ عباس نے کہا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عباس کو تو شہید ہونا ہی تھا نا، شہید ہونا تھا، کہہ دیتے کہ مولا مجھے سب سے پہلے کہہ دے. بھائیوں کو کیوں بھیجا؟ بھائیوں کو کیوں بھیجا؟ بھائی جو ہوتا وہ ہوتا، پہلے شہید ہو جاتے. عباس کہا کہ نہیں، میں اپنے مولا کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا. یہ میرا مولا اکیلا کیسے لاشیں اٹھائے گا؟ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ تو اس وقت تک ساتھ رہے جب تک لاشوں کے اٹھانے کی ضرورت تھی. اولاد علی گئی، اس کے بعد اولاد حسن کی نوبت آئی. اب تمہارے سامنے وہ واقعہ تو بیان بہرحال نہیں کروں گا. 7 محرم کو ہوگا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ رہی تھی اور وہ آوازیں دے رہا تھا وہ اماں دیکھنی. یہ کربلا کی تلخیص ہے جو تمہارے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. میں اولاد حسن گئی اور اب اولاد حسین کی باری آئی. ترتیب شہادت نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا اکبر تم میرے رسول کی شبیہ ہو، تمہیں اجازت نہیں دوں گا. کسی صورت میں اجازت ملی، میدان میں آئے، 200 فوجیوں کو قتل کیا، واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد کہنے لگے کہ بابا ان العطش قد قتلنی وان ثقل الحدید قد اجہدنی. بابا مجھے پیاس نے مار دیا، بابا مجھ سے یہ زیرہ کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا ہے، گرم ہو گئی یہ زیرہ. عقیق کی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھو اور جاؤ. اور اب ایک مرتبہ حسین چلے اور گھٹیوں کے بل چلے. لاشا لائے علی اکبر کا رکھ دیا. ترتیب دیکھ رہے ہو نا تم؟ ترتیب سے میری مراد ہے کہ کس خاندان نے کتنے افراد دیے. خلاصہ اکبر شہید ہوئے. اب آیا وہ جو حسین کی فوج کا سپہ سالار تھا. اب وہ آیا جب کوئی نہ رہا نا، اب لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ لاشوں والے ہیں کہ جن کے لاشیں اٹھائے جائیں. مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. عباس تم میری فوج کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ بس یہ سننا تھا. فنظر یمینا و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا. کہا مولا وہ فوج کہاں ہے؟
یہ تلخیص تھی کربلا کی جو تمہارے سامنے پیش کر رہا تھا. اور جب عباس نے پکارا تو حسین عباس کے لاشے پہ آئے اور 3 جملے حسین نے کہے: الان ان کا سارا ظہری